آپ بڑے خوش بخت ہیں، اللہ نے آپ کو یہ سارا دن اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کریم آنے والی زندگی میں آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کچھ یہی ہے، اللہ کے محبوب کی محبت۔ اسے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی، سمجھے کہ اس کے پاس دونوں جہان ہیں، دنیا کی ساری عزتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ جو دین کی عظمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، اللہ نے خالص نیت عطا فرمائی اور آپ کو دین کے لیے منتخب کر دیا، تو دین کبھی کسی کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ جو دین کے ساتھ لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عزتیں نصیب فرماتے ہیں۔ تو چونکہ آج یہ سبق ان حضرات نے میرے ذمہ لگا دیا ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ جو عثمان ہے اس کی اپنی محبت ہے، ہم تو جو اللہ کے نیک بندے تھے ہم ان کے جوتے اٹھانے کے کام، سچی بات ہے، ہم تو وہ بھی ہم نے وہ اس قابل نہیں کہ ہم ان لوگوں کے جوتے اٹھا سکیں، بس یہ سرکار کا کرم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا بھی بد الوحی سے کی، شروع میں جو انما الاعمال بالنیات والی حدیث ہے، اس کے بعد ابتدا بھی قرآن کریم سے کی اور انتہا بھی قرآن کریم پہ ہے، باب قرات الفاجر والمنافق کے، یہ یعنی امام بخاری نے ابتدا بھی قرآن کریم سے کی ہے اور اپنی کتاب کی انتہا بھی قرآن کریم میں۔ یہ جو حدیث پاک ہے بعد میں آپ بیان فرما رہے ہیں، جو آج ہم پڑھیں گے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ ان اعمال بنی آدم وقول یوزان۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے۔ قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت ویقال القسط مصدر المقسط هو العادل وما القاسط هو الجائز۔ حدثنا احمد بن اشقاف قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة القحقہ عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن حفیظتان علی اللسان خفیفتان علی اللسان سکینتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا خاتمہ فرمایا ہے، اور یہ 3 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، حبیبتان الرحمن۔ اور یہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان کی صفت ذکر فرمائی ہے، کیونکہ رحمان ہی سے یہ ساری دنیا قائم ہے، رحمت ہی سے سب کچھ ہے۔ اسی طرح زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان میں یہ بڑے بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کریم آپ کو جو آپ نے پڑھا ہے اس پر عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔ علم نافع وہی ہوتا ہے بیٹو جس پر عمل کیا جائے، اور جب انسان اس پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ کریم اس علم کو اس کے لیے نور بناتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ زندگی میں کامیاب ہوں۔ بس تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں۔ میں چونکہ شوگر کا مریض ہوں، اس عثمان نے مجھے بڑا مجبور کیا، بھئی آپ آئیں تو میں پھر محبت تو پہلے میری اس سے بڑی تھی، کیونکہ یہ دین کے ساتھ محبت کرتا ہے، نیک ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے والدین کی امنگوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خدمت لے۔ تو اس کے کہنے پر آ گیا، کوئی لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ حضرات کی خدمت میں کوشش کروں گا، دعا کریں اللہ میں مجھے حق کہنے کی توفیق عطا۔ صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ حیا کیا کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟
حیا کیا کرو. جس طرح آپ کو کہا جائے تو آپ کہیں کہ جی ہم بھی حیا کرتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تمام نے یہی عرض کی یا رسول اللہ ہم حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ حیا نہیں ہے جو تم حیا کرتے ہو. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے بھائی پھر حیا کیا ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی حیا کی تعریف فرمائیں, حیا کیا ہے. سنیں میرے عزیز نوجوانوں, خصوصاً یہ جو اس وقت فحاشی اور بے حیائی اور یعنی اریانی جو یورپ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو برباد کیا جائے, اس نے پوری کوشش کر رہا ہے. تو حضور نے فرمایا حیا یہ ہے ان تحفظ الراس, کہ تو اپنے سر کی حفاظت کرے, وما ہوا, اور جو سر کے ارد گرد ہیں سر کی حفاظت کرے. اب سر کے ساتھ آنکھیں ہیں, آنکھوں کی حفاظت کرے. سر کے ساتھ کان ہیں, کان کی حفاظت کر. سر کے ساتھ منہ ہے, منہ کی حفاظت کر. ان چاروں کی حفاظت کر. اب سر کی حفاظت کیا ہے؟ تکبر نہیں آنا چاہیے. اگر تکبر آیا تو پھر دیکھا جس طرح شیطان نے تکبر کیا تھا تو پھر ختم. پھر اللہ کریم نے اس میں دماغ عطا فرمایا ہے. اس کی حفاظت کیا ہے؟ اچھی سوچ, اچھا فکر, لوگوں کے لیے خیر خواہی. حضور کے ایک صحابی ہیں, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جریر بن عبداللہ. جریر پتہ ہے دین کا نام, دین کس چیز کا نام ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں, آپ مہربانی فرمائیں. مختلف لوگوں کو حضور نے مختلف, انہیں آپ نے فرمایا کہ الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا. ترمذی شریف کی جو میرے پاس حدیث ہے نا تحفۃ الاحوذی, اس کے نیچے یہ واقعہ درج ہے کہ انہوں نے ایک اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ میرے لیے گھوڑا خرید لے آؤ. وہ گیا 300 درہم پر گھوڑا, اس نے کہا میں بیچتا ہوں. وہ گھر لے کر آیا تاکہ میں اپنے مالک سے پیسے لے کر دوں. تو حضرت جریر بن عبداللہ نے جب اس گھوڑے کو دیکھا تو آپ نے سوچا یہ گھوڑا 300 تو نہیں ہے, یہ تو زیادہ قیمتی ہے. آپ نے فرمایا 400 میں بیچو گے؟ اس نے کہا میں تو 300 پر راضی تھا. 400, 500, 600, 700, 800 تک چلے. آپ نے 800 اسے درہم دے دیا اور گھوڑا اپنے باندھ لیا. جب وہ چلا گیا تو گھر والوں نے کہا آپ کمال ہیں, وہ 300 پر بیچنے کے لیے تیار تھا اور آپ نے 500 روپے اوپر دے دیے. آپ نے فرمایا یا وہ مجبور تھا یا اسے گھوڑے کی قدر نہیں تھی. میرے محبوب نے مجھے فرمایا اے جریر دین خیر خواہی کا نام ہے. اگر آج میں 300 پہ گھوڑا لے لیتا چلو مجھے تو نفع ہو جاتا, لیکن جو میرے محبوب نے مجھے فرمایا تھا اس پر عمل نہ ہوتا. تو گویا کہ انسان کے دماغ میں اللہ کریم کی طرف سے یہ نعمت مل جائے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہے, ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہے. تو یہ سر کی حفاظت ہے. اس کے بعد آنکھیں, پتہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو کے متعلق جو فرمایا ہے, اگر کیا ہے کسی غیر محرم کو دیکھے گی تو پھر وہ آنکھ کس کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور علامہ اقبال تو فرماتے ہیں نا آنکھ اور دل دونوں ایک جیسے ہیں. اگر آنکھ پاک ہوگی تو دل بھی پاک ہوگا. خیالات, تصورات, سوچیں, فکر اس وقت پاک ہوں گے جب آنکھ پاک ہوگی, کیونکہ آنکھ جو ہے یہ اس کی رفیق ہے. حق نے کیا ہے آنکھ و دل کا رفیق. تو دوسری بات ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, نوجوان بچوں, آنکھ کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس دور میں ہمیں قبل عرصہ فرمایا کرتے تھے جب ہم پڑھتے تھے, بیٹو یہ جو عمر ہے نا تمہاری, چونکہ ہم سارے کوئی 14 سال, 15 سال, 16 سال, 17 سال, 20, 21 سال, اب فرمایا کرتے تھے کہ یہ عمر جو ہے نا جی اس طرح ہے جس طرح باجرہ نہیں کاشت ہوتا. باجرہ تو باجرے کا جب موسم آتا ہے تو اس پر بور لگتا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تمہاری عمر اس بور کی عمر ہے. اب اگر زمیندار چڑیوں سے جب دوسرے پرندوں سے اس بور کی حفاظت کرے گا تو دانے پیدا ہوں گے, اور اگر چڑیوں نے بور وغیرہ اڑا دیا تو پھر دانے پیدا نہیں ہوں گے. تو اس لیے آنکھ کی بہت ضرورت ہے. اور اسلام کی جو تعلیم ہے وہ آنکھ کی پاکیزگی کا سبب دیتا ہے. حضرت فضالہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا, علماء سے سنا ہوا ہوگا کہ جب وہ اسلام قبول کر کے واپس جا رہے ہیں, حضور نے کوئی تبلیغ نہیں کی, کوئی واعظ نصیحت نہیں کی,
جس گلی سے جا رہے ہیں اس گلی کے اوپر ایک عورت تھی جس کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، پہلے بیٹھتے تھے، آج وہ عورت کھڑی ہوئی ہے اپنے اس دروازے میں، دیکھ رہی ہے کہ فضالہ آ رہا ہے۔ جب قریب گئے نا تو آپ کی آنکھیں جھک گئیں۔ اس نے کہا یہ ویسے کر رہا ہے، ابھی میرے پاس آئے گا۔ جب اس کی گلی سے آگے گیا تو اس نے پیچھے سے آواز دی، فضالہ آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فرمانے لگے کہ آج میں نے ایمان کے ساتھ رخ مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ میرے عزیزوں، ایمان کس کا نام ہے؟ حفاظت کیا ہے کہ آنکھیں پاک ہو جائیں، کیونکہ ساری برائی کی جڑ جو ہیں یہ آنکھیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا یا یہ ہے کہ کیا سر اور اس کے ارد گرد، پھر زبان کے متعلق تو بے شمار احادیث ہیں۔ حضور نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، لسان کا لفظ پہلے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے لوگوں کی عزتیں، لوگوں کی مال محفوظ رہیں۔ تو آج سب سے بڑا فتنہ زبان کا ہے، گھروں میں دیکھیں۔ اور یہ غیبت جو ہے نا، یہ تو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بھی گناہ ہے، کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے سخت منع فرمایا ہے غیبت سے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جب صبح ہوتی ہے سارے اعضاء، جس طرح کوئی کہتا ہے نا ہاتھ جوڑتے ہیں زبان کے سامنے اور کہتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سارے سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو دوسری حضور نے فرمایا حیا یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں، سچ بولیں، سچ بولیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ تو حضور نے پہلا فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا آج اس طرح ہو رہا ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا شہادت الزور، پہلے حضور ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام فرماتے حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمانے شہادت الزور، شہادت الزور اور قول الزور، جھوٹی بات۔ اس لیے اپنی زبان کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ کو حاصل ہوں تو اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں۔ قرآن کریم میں ہے نا وما من قول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے ایک اوپر سخت ترکیب مقرر کر رکھا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی آپ اپنی زبان سے بات نکالیں گے حشر کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ خوشی میں نکالیں، غم میں نکالیں، مذاق میں نکالیں، اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ایک سخت نگہباں مقرر کر رکھا ہے جو کیا کر رہا ہے، ہر قول کو لکھ رہا ہے، ہر بات لکھی جا رہی ہے، ہر بات لکھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کان کس لیے ہیں؟ کان اس لیے ہیں کہ اللہ کا قرآن سنیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، کسی مظلوم کی داستان سن کر اس کی مدد کریں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حیا، یہ حیا کیا ہے کہ آپ کس کی حفاظت کریں؟ سر کی بتائیں نا، کس کی حفاظت کریں؟ کیونکہ ایک استاد جو ہوتا ہے اس کا یہی ہوتا ہے جب تک شاگرد جواب نہ دیں تو اسے سکون نہیں آتا۔ تو کیا ہے کہ پہلا حضور نے حیا فرمایا کہ سر کی حفاظت کریں، اور سر کے ساتھ جو اعضاء اللہ کریم نے پیدا فرمائے ان کی حفاظت کر، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنے کان کی حفاظت کر۔ اور دوسرا ان تحفظ بطنہ کا، حضور نے فرمایا بطن کی حفاظت کر، اور بطن کے جو ارد گرد اعضاء ہیں ان کی حفاظت کر۔ بدن کے ساتھ کیا ہے؟ ہاتھ ہیں۔ اب ہاتھ اس طرف نہ اٹھے جس رستے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، قدم اس طرف نہ جائیں جدھر سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور بطن میں رزق حلال۔ سب سے بڑی بات، آج دنیا میں 1.25 ارب جیسے کم و بیش مسلمان ہوں گے، اور میرا خیال میں جو بھی صاحب ایمان ہے فلسطینیوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے، نہیں مانگ رہا؟ سارے مانگتے ہیں، کیا وجہ؟ کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی؟ حالانکہ قرآن کریم میں تو حدیث طیبہ میں ہے لو اقسم علی اللہ لبرہ رب اشعث اغبر، لو اقسم علی اللہ لبرہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج دعائیں قبول کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صدق مقال اور رزق حلال میں کبھی کوشش نہیں کی۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ رزق بھی حلال کا ہو اور زبان بھی کیا ہو؟ پاک ہو۔ زبان بھی جب پاک ہوگی اور کیا ہے، رزق بھی حلال کا ہوگا،
ورنہ تو حدیث پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب بڑے شرموں والا ہے، بڑے حیاموں والا ہے. جب اس کا بندہ کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی واپس لوٹائے. ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہمیں کمی ہے کہ آج ہر بچہ، مرد، عورت فریاد کریں یا اللہ ہمارے ان مسلمانوں پر تو ان کی مدد فرما، خزانہ غیب سے ان کے اسباب پیدا فرما. کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اس دعا کی قبولیت کے لیے یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ صدق مقال ہو اور دوسرا کیا ہو، رزق حلال. تو رزق حلال انسان کو، پیٹ کی حفاظت یہ ہے کہ انسان حلال کھائے، تھوڑا کھا لے، حلال کھائے. اس کے بعد اسی میں دل ہے، دل کو پاک کرنا. حضور نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے سارا انسان صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا انسان خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، وہ دل ہے. اگر دل میں کسی کی دشمنی ہوگی تو پھر گندے خیالات آئیں گے، اس کے متعلق برے آپ سوچیں گے. تو دل کو پاک کریں، شرمگاہ کی حفاظت کریں. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سر اور اس کے ارد گرد جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کی، اور پیٹ اور اس کے ارد گرد جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کی، اور آگے فرمایا وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور موت کو بھی یاد رکھا کہ میں نے مرنا ہے. آج موت ہم بھول گئے ہیں. قیامت کا تصور ایسا، یعنی مادیت غالب آ گئی ہے کہ بڑے بڑے خوفناک حادثات ہوتے ہیں. قبر میں ہم میت کو اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اعضاء ٹوٹ گئے ہیں، مر گئے، لیکن جو اثر ہونا چاہیے تھا اثر نہیں ہوتا. ادھر میت کو دفن کر رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنی گپے لگا، کوئی سیاسی گپے لگا رہا ہے، کوئی ویسے گپا لگا رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ موت بھول گئی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اگلے دن ہی ہم نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ جب کسی میت جنازے کے ساتھ جاتے ہیں نا لوگ، جب اس میں کفن دفن میں مصروف ہو جاتے تو آپ کسی خبر پر کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیتے. اتنے روتے کہ آنسو سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی. صحابہ نے عرض کی کہ امیر المومنین آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ پتہ ہے نا عثمان غنی کون ہے؟ سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے کتنی مرتبہ حضور سے کیا ہے جنت خریدی ہے. اور تبوک کے موقع پر تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دینار کو اچھال رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں مولا میں تو عثمان سے راضی، تو بھی راضی ہو جا. اس قسم کے بہت سارے الفاظ ان کے متعلق ہیں جنہیں جنت کی بشارت تھی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے کریم آقا سے سنا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے سارے مناظر میں نے دیکھے ہیں، اور بہت ڈراؤنے مناظر ہیں، خوفناک منظر ہیں، لیکن ان تمام مناظر سے قبر کا منظر سب سے ڈراؤنا ہے. قبر کا جو منظر ہے نا، قبر کی جو پہلی رات ہے وہ سب سے ڈراؤنی ہے. آج ہم اس کو بھول گئے ہیں. آج ہمیں قبر یاد ہی نہیں ہے کہ کل ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے یا نہیں جانا. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا یہ ہے کہ انسان موت کو بھی یاد رکھے. والبلا، بلا کا معنی ہے بوسیدہ ہونا. ہڈیاں جو ہیں نا، انسان کا جو ہے جسم مٹی مل جاتا ہے، ہڈیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں. امریکہ میں ایک انہوں نے میوزیم بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے مختلف جو مردے ہیں نا انہوں نے نکال کر رکھے ہوئے. سب سے پہلے جب انسان قبر میں جاتا ہے اور اللہ کا نافرمان ہو تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کیڑے آنکھوں میں پیدا ہوتے ہیں، آنکھوں کو کھاتے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ گناہ کرنے والی ہیں. پھر جب وہ ختم ہو جاتا ہے پھر اللہ کریم اس کی زبان میں کیڑے پیدا کر دیتے ہیں. جب وہ ختم ہو جاتا ہے پھر پیٹ میں آ کر کیڑے کھاتے ہیں. تو اس لیے بلا بوسیدہ ہونا. کتنے کتنے لوگ تھے بڑے بڑے، جب موت آتی ہے سارے برابر ہو جاتے ہیں. اگر ملک کا وزیر اعظم ہے، اگر وہ مر جاتا تو کہیں کہ میت کو اٹھاؤ. کبھی کسی نے کہا کہ یہ وزیر اعظم صاحب کو اٹھاؤ یا فلاں جنرل کو اٹھاؤ یا فلاں، سارے ایک ہی نام آ جاتا ہے کہ میت کو اٹھاؤ. تو حضور فرماتے ہیں کہ بلا کو یاد رکھو کہ جب تم نے قبروں میں جانا ہے وہ سیدھا ہو جانا ہے، ہڈیاں الگ ہو جائیں گی، بال الگ ہو جائیں گے. ومن اراد الاخرۃ ترک الزینۃ. اور حضور نے فرمایا آخری بات یہ کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اس نے زینت کو چھوڑ دی. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو یہ کرے گا وہ حق الحیا کرے گا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک پھر سنیں. حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ حیا کیا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم حیا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ حیا نہیں ہے، حیا یہ ہے کہ
کہ تو اپنے سر کی حفاظت کر، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، اپنی زبان کی حفاظت کر اور اپنے کانوں کی حفاظت کر، اور پیٹ کے ساتھ جتنے شرمگاہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ان کی حفاظت کر۔ موت کو بھی یاد رکھ اور وہ سیدھا ہونے کو بھی یاد رکھ۔ اور جو آدمی دنیا آخرت کا ارادہ کرتا ہے زینت کو چھوڑ دیتا ہے، حضور نے فرمایا جس نے یہ کیا اس نے حیا کی۔ ایک یہ حدیث پاک، ایک اور حدیث پاک، عدی بن حاتم، یہ ایک بہت بڑے سردار تھے، اور یہ حضور کی بارگاہ میں آئے بغیر کسی امان کے، وہ امان لیے بغیر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ صحابہ کہنے لگے عدی بن حاتم آ گئے، عدی بن حاتم آ گئے۔ تو وہ عدی بن حاتم جو تھے وہ جب آ رہے تھے تو وہ سوچ رہے تھے کہ بھائی اللہ کرے کہ میرا ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں چلا جائے۔ ایسا ہی ہوا، یوں آئے نا، حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ رستے میں ایک عورت اور ایک بچہ ملا، حضور نے انہوں نے عرض کی، حضور نے ان کا کام کیا۔ عدی فرماتے ہیں حضور پھر مجھے گھر لے گئے۔ جب گھر گئے تو پھر آپ نے مجھے فرمایا میں مسلمان ہو گیا۔ حضور نے مجھے ایک انصاری کے پاس ٹھہرا دیا، میں صبح شام حضور کے پاس آتا تھا۔ ایک دن کچھ لوگ آئے گئے غریب، حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ان کی مدد کرو، سا دو، اگر سا نہیں دے سکتے نصف سا دو، نصف سا نہیں دے سکتے ایک مٹھی دے دو، مٹھی نہیں دے سکتے نصف مٹھی دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ ساری باتیں جو اصل اب بات آ رہی ہے میں وہ بتانے کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقِيَ اللَّهُ، حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اللہ سے ملاقات کرے گا۔ وَقَائِلْ لَهُ مَا أَقُولُ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو تم سے کہے گا آج میں تمہیں بتانے لگا ہوں، کہ جو کل قیامت کے دن اللہ کریم تم سے کہے گا نا میں آج تمہیں بتانے لگا ہوں۔ فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم اجعل لک مالا وسمعا وبصرا، اللہ فرمائیں گے کیا میں نے تجھے آنکھیں نہیں دی تھی، کان نہیں دیے تھے؟ وہ کہے گا بھلا یا اللہ تو نے مجھے آنکھیں بھی دی تھی، کان بھی دیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم اجعل لک مالا وولدا، کیا میں نے تجھے مال اور اولاد نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا بھلا یا اللہ بھی مجھے دیا، مال بھی دیا، اولاد بھی دی تھی، آنکھیں بھی دی تھی، کان بھی دیے تھے۔ فرمائے گا ما قدمت لنفسک، آج مجھے بتا تو نے آگے اپنے لیے کیا بھیجا ہے؟ یہ دنیا میں تیرے پاس سب کچھ تھا اور تو نے آج آخرت کے لیے کیا لیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں فینظر قدامہ، وہ سامنے دیکھے گا کوئی شے نہیں ہوگی، پیچھے دیکھے گا کوئی شے نہیں ہوگی، بائیں دیکھے گا کوئی شے نہیں ہوگی، دائیں دیکھے گا کوئی شے نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس حدیث طیبہ میں اتنا رحمت کی انتہا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک کھجور ہی اللہ کی راہ پر دے دیا کرو۔ یہ جو آپ کے ادارے ہیں یہ آپ ہی کی تعاون سے چل رہے ہیں، ورنہ حکومت تو کچھ نہیں کرتی۔ آپ حیران ہوں گے، یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، ہر سال کروڑوں کا بجٹ تعلیم کے لیے مختص ہوتا ہے، لیکن دینی تعلیم کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہمارے پاس۔ حکومت پاکستان نے 1 روپیہ بھی جو ہے، یہ پیچھے کوئی زکوٰۃ کا جو دیتے تھے، زکوٰۃ میں سے وہ بھی پتہ نہیں کتنے کتنے چکر لگواتے تھے، اور جو وہاں لوگ ہوتے تھے وہ جس طرح کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ کوشش کیا کریں، انہی سے آپ کے جو ادارے ہیں ان کی رپورٹ جو ہماری خفیہ فوج کی ایجنسی ہیں ان کے پاس ہے۔ اس وقت اگر یورپ کو تکلیف ہے تو ان اداروں سے تکلیف ہے، کیونکہ اگر اللہ کا نام والے لینے والے نکل رہے ہیں تو ان اداروں سے نکل رہے ہیں۔ حضور کی سیرت پر عمل کرنے والے، حضور کی صورت بنا کر نکلنے والے جو ہیں وہ ان اداروں سے نکل رہے ہیں، اس لیے انہیں ان اداروں کے ساتھ بہت تکلیف ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں یہ ادارے ختم ہو جائیں گے تو پھر سارے، اب آپ یہ سارے جو ہمارے حضرات سارے ہیں یہ سمجھیں نا کہ یہ انگریزوں کی مانی ہوئی اولاد ہے۔ بے شک اپنے آپ کو ہم کہیں کہ مسلمان ہیں مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں تو وہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور دے کر اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور اگر کھجور نہیں ہے تو کھجور کا نصف حصہ ہی اللہ کی راہ پر دے دیا کرو۔ اور آگے تو کلم رحمت کی انتہا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا نا اگر تم اتنی بھی استطاعت نہیں رکھ سکتے تو اپنے بھائی کو
ہنس مکھ ہو کر مل لیا کرو، اسے اچھا کلمہ کہہ دیا کرو جس سے اس کے دل کو خوشی ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی اگر اپنے بھائی کو ایک اچھا کلمہ یعنی کہے گا، اس حدیث طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان کا دل خوش کرے گا تو وہ بھی اللہ کریم اس کے لیے صدقہ لکھ دے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ مجھے تم پر فاقے کا خطرہ نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت اونٹ پر سوار ہو کر ہیرا تک سفر کرے گی اور اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو عدی بن حاتم کہنے لگے، میں دل میں کہنے لگا کہ قبیلہ تئی بہت مشہور تھا، اس کے بڑے چور تھے، تو وہ کدھر جائیں گے؟ تو میں جو عصب کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ کل رب کریم جو تمہیں کہنے والا ہے میں آج کہہ رہا ہوں۔ اللہ کہے گا علم اجعل لک سمعا و بصرا، او میرے بندے بتا کیا میں نے تجھے آنکھیں نہیں دی تھی؟ ایک آنکھ کی اگر آپ قیمت پوچھیں، قدر کریں تو کتنی بڑی ہے۔ ایک دفعہ اخبار میں تھا، ہالینڈ کا ایک بندہ تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، یہ اوپر والا چھپر جو ہے نا یہ اس کو یہاں سے ڈیمیج ہو گیا، وہ اوپر رہتا نیچے نہیں ہوتا تھا، رات کو سونے لگے اس کو ٹیپ لگاتا تھا، دن کو اوپر ہو جاتا۔ اب جب دن میں ہوا میں جو ذرات ہوتے ہیں اس کی آنکھوں پر پڑتے، اسے تکلیف ہوتی، ڈاکٹروں کے پاس گیا، کوئی علاج بتائیں، انہوں نے کہا بس یہی علاج ہے کہ دھو دیا کرو۔ اب ایک آنکھ کو انسان کتنی دفعہ دھو سکتا ہے؟ تنگ پڑ گیا، اس سے کسی نے انٹرویو لیا، تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی میری ساری دولت لے لینا، صرف یہ جو اوپر والا چھپر ہے نا یہ آپ خود بخود اوپر آتا جاتا ہے، جس طرح گڈی کا ویپر نہیں ہوتا وہ صاف کرتا رہے۔ ہمیں تو کوئی قدر نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے آنکھ پر جب کوئی چیز گرتی ہے تو کیا ہے، یہ آنکھ کو یہ صاف کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کیا میں نے تجھے آنکھیں اور کان نہیں دیے تھے؟ علم اجعل لک مالا و ولدا، کیا میں نے تجھے مال اور اولاد نہیں دیے تھے؟ ماں قدمت لنفسک، کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ اپنی آخرت کو یاد رکھیں، موت کو یاد رکھیں، موت کے متعلق بھی سوچا کریں۔ دنیا کے سارے منصوبے ہم بناتے ہیں اولاد کے لیے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے لیے کبھی نہیں سوچا کہ کل جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہم وہاں کیا جواب دیں گے۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ۔ ماشاءاللہ یہ ادارہ اور پھر یہاں جو ذکر و اذکار ہوتے ہیں بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت تک قائم رکھے۔ اللہ کریم جو معاونین ہیں، جو حضرات خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد فرمائے۔ سچی بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، بس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ فرما، اس کے آگے بات پیچھے اور کوئی بات ہی نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، صرف حضور سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا، حضور سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ دربار اس میں ایک ہی کتاب تھی قرآن کریم اور دوسرا حضور کی سیرت، اسی سے منصب بھی پیدا ہوئے، اس سے سپہ سالار بھی پیدا ہوئے، اس سے قاضی بھی پیدا ہوئے، وہی تعلیم تھی۔ لیکن آج چونکہ حضور کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹ گیا ہے، جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نا فلسطین میں، اور آپ پتہ ہے آپ کو کہ جو لباس تھا وہ پھٹا ہوا تھا، پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، تو جو وہاں کے سپہ سالار تھے انہوں نے کہا کہ یا جناب سارے عیسائی عالم جو ہیں وہ سامنے کھول کر کتابیں بیٹھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں ادھر سے اور ادھر سے، آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اچھا لباس تو پہن لیں۔ تو آپ نے پتہ ہے کیا جواب کہ بھائی اے جو سپہ سالار تھے، ہماری عزت ترکی گھوڑے میں سوار ہونے میں نہیں ہے، اچھا لباس میں نہیں ہے، ہماری عزت حضور کی سنت۔ ماداغ غلامی تو داریم ہر جا کی میر اویم پادشاہیم، جب تک ہمارے گلے میں حضور کی غلامی کا داغ ہوگا، پٹا ہوگا، ہم جہاں ہی جائیں گے عزت والے ہوں گے۔ اور اگر وہ پٹا اتر گیا، آج یہی حالت ہے کہ کیا ہے، ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے۔ اس تعلق کو اللہ کے فضل سے یہاں تو اس تعلق کو جوڑنے والے ہیں، اللہ کریم انہیں اور توفیقیں عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات جو بچے پڑھ رہے ہیں اپنی محنت کریں، کوشش کریں، اللہ کریم من جدہ واجدہ، جس نے کوشش کی اسی نے پایا، جس نے محنت کی اسی نے پایا۔ سب سے بڑی عزت اسی دین کے علم میں ہے، سب سے بڑی جو ہے رفتیں اور بلندیاں صرف اسی میں ہیں۔ اللہ کریم علم کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق، اور خصوصاً اس دور میں جو ہماری مصیبت بن گئی ہے، ریا ہم میں اتنی آ گئی ہے نا، ریا جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میری امت بتوں کو پوجے گی، شرک کرے گی، چاند کو پوجے گی،
مجھے خطرہ ہے میری امت شرک اصغر میں مبتلا ہو جائے. شرک اصغر. صحابہ بڑے حیران ہوئے شرک اصغر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الریا. یہ ریا جو ہے نا دکھلاوا، بھئی لوگ مجھے بڑا اچھا کہیں گے، لوگ میری بڑی تعریف کریں گے، یہ برباد کر رہا ہے. جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، جن کے ساتھ جہنم کی آگ سل جائے گی، وہ 3 ریاکار ہوں گے. ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا. حضرت ابو ہریرہ فرمایا، حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے 3 دفعہ آپ بے ہوش ہوئے. تو جب حدیث پاک بیان کی تو ابو ہریرہ فرماتے کہ حضور نے میری ران پر اپنا دست اقدس رکھا اور فرمایا ابو ہریرہ یہ وہ 3 بندے ہیں نہیں جن کے ساتھ اللہ جہنم کی آگ کو سلگائے گا سارا. یعنی جس طرح گھروں میں آگ عورتیں جلاتی ہیں نا تو پہلے تیلے وغیرہ اور نرم چھوٹی چھوٹی لکڑی رکھتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے اور جتنے بھی اس ادارے کے ساتھ، پہلے بھی سارے حضرات آپ کو بتاتے رہے ہوں گے لیکن میں بھی عرض کرتا ہوں، کوشش کیا کریں ریا کو دور پھینک کریں، کیونکہ نفس اور شیطان انسان کے ہر عمل کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی نہ کوئی دل میں وہ کیا ہے بسور ڈال دیتا ہے. اللہ سے توفیق مانگی کریں کہ یا اللہ ہم جو زبان سے جملہ نکالیں، ہم جو قدم اٹھائیں، اس میں کیا ہو صرف اللہ کی رضا. اگر اللہ کریم نے آپ کو یہ نعمت عطا فرما دی تو آپ سمجھیں کہ آپ زندگی میں کامیاب ہو گئے. کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یہ علم چراغ راہ ہے، منزل نہیں. علم جو ہے یہ کوئی مقصد زندگی نہیں ہے. یہ تو ایک انسان سفر کر رہا ہے تو اس کے پاس جس کے پاس چراغ ہوگا وہ جو ہے آسانی سے سفر کر سکے گا. جس کے پاس چراغ نہیں ہوگا اسے کوئی پتھر سے ٹھوکر لگ جائے گی یا کہیں گر جائے گا. تو یہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں. منزل اللہ کی رضا ہے. یہ ایک انسان کے پاس چراغ ہو تو وہ آسانی سے منزل پہنچ پر جاتا ہے، اور جس کے پاس چراغ نہ ہو تو پھر مشکل سے جاتا ہے. تو اصل مقصد تو ہے رب راضی ہو جائے. کہ بل ایسا فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے ابا جان فرمایا کرتے شالا او نہ رسے جس دیم میں توڑے رس جائے ساری میں. شالا او نہ رسے جس او کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات. زندگی کا مقصد ہی یہی ہے اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کو راضی کرو. اگر وہ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. ٹھیک وما علینا الا البلاغ.